أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا صدق اللہ العظیم۔ ماقبل درس میں آپ نے سنا اللہ رب العزت کے ہاں کسی عمل کے مقبول ہونے کے لیے دو شرطیں بیان ہوئی۔ نمبر ایک، وہ عمل محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، جس عمل کے اندر اخلاص ہو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ دوسری شرط یہ تھی اس عمل کے اوپر شریعت محمدیہ کی اتباع سنت کی مہر لگی ہو تو اللہ کے ہاں یہ عمل کیا ہو جاتا ہے، یہ قبول ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یتیموں کے حقوق سنے، یتیم بچیوں کے حقوق سنے، پھر اسی طرح گھر کے اندر خاوند اور بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو خاوند کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، عورت کو کیا کرنا چاہیے۔ خاوند بیوی کو اپنے کچھ حقوق معاف کر دے، عورت کچھ اپنے حقوق معاف کر دے۔ مثال کے طور پر باری ہے تو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اپنی باری معاف کر دے، یا یہ ہے کہ مہر کی لالچ دے دے، اور خاوند یہ ہے کہ اس کو کسی اور چیز کی لالچ دے دے، کوشش یہ کرے کہ میرا گھر اجڑے نہیں، میرا گھر ٹوٹے نہیں۔ پھر آخر میں فرمایا اگر کوئی حل نہیں بنتا، میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا اس نوبت تک پہنچ چکا ہے تو وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، پھر یہ ہے کہ آپ دستور کے مطابق طلاق دو، وہ اپنا گھر بسائے گی، آپ اپنا گھر بساؤ۔ تو آخر میں اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ بڑی وسعتوں والا ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت اپنی وسعت کے اوپر دلائل دے رہا ہے۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت نے 3 مرتبہ کہا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحم اللہ ہر وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کا مطلب بیان فرماتے ہیں کہ پہلا یہ جملہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس کا تعلق یہ پچھلے جملے وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا کے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا نا جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بچوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بیوی کے لیے رشتے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خاوند کے رشتے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ وسعتوں والا ہے۔ کتنا وسعتوں والا ہے؟ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں کے اندر چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، انبیاء ہیں، کرسی ہے، عرش ہے، فرشتے ہیں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمینوں میں ہے جی، زمینوں کے اندر انسان ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، جنات ہیں، ہر قسم کی مخلوق ہے، یہ تمام کی تمام اللہ کی تابع ہے۔ اللہ کا اختیارات ان کے اوپر چڑھتا ہے۔ جب ان تمام کی تمام مخلوقات کا ہر ایک اللہ کے اختیارات میں ہے، اللہ کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ تمام کو گھیرے میں لی ہوئی ہے، تو فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، البتہ تحقیق ہم نے پھر وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کن لوگوں کو کی؟ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن لوگوں کو دی گئی کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی،
وَإِيَّاكُمْ اور تم کو میں نے وصیت کی ہے، حکم دیا ہے تمہیں بھی اور ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، فرمایا ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو۔ وَإِن تَكْفُرُوا اگر تم کفر اختیار کرو گے، ناشکری کرو گے، فرمایا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ بس بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ دوسرا جملہ ہے۔ تو حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا تعلق اللہ کی قدرت کے ساتھ ہے، پچھلے جملے کا تعلق اللہ کی وسعت کے ساتھ تھا۔ اللہ اتنا اپنے علم کو، اپنی ذات کو اتنا وسیع رکھے ہوئے ہے کہ تمام زمین کی تمام مخلوقات، آسمان کی تمام مخلوقات، ان میں رہنے والی ہر چیز اس کے احاطے میں ہے، اور اللہ کی قدرت ان تمام چیزوں کو گھیرے ہوئی ہے۔ جی اللہ کی قدرت اتنی ہے تو اللہ فرماتے ہیں جب میری تم نے عبادت نہیں کرنی، ناشکری کرنی ہے، تو تمہارا یہ جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بھاگ جاؤں گا؟ اللہ فرماتے ہیں زمینوں آسمانوں کی بادشاہت میرے اختیار میں ہے، تو پھر کہاں بھاگ سکتے ہو؟ وَإِن تَكْفُرُوا اگر تم کفر کرو گے، فرمایا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا بے شک اللہ کیا ہے جی؟ غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ بے نیاز ہے، حمید تعریفیں کیے ہوا ہے جی۔ اللہ کتنا غنی ہے جی، اللہ اتنا غنی ہے، حدیث قدسی ہے جی، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ جی یوں فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے، تمام کے تمام بندے میری عبادت کرنے پہ لگ جائیں، دن رات نفل پڑھنے پہ لگ جائیں، دن رات تہجد پڑھنے پہ لگ جائیں، ہر قسم کی عبادت کریں، تو فرمایا میری خدائی کے اندر ذرہ برابر بھی، رتہ برابر بھی وہ اضافہ نہیں کر سکتی۔ اور نعوذ باللہ اگر تمام کی تمام مخلوق اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جائے، رات دن اللہ کی نافرمانیاں کریں، اللہ فرماتے ہیں میری خدائی کے اندر رتی برابر بھی وہ نقصان نہیں کر سکتی۔ فرمایا اگر تم گناہ کرتے رہو گے یا اللہ کی ناشکریاں کرتے رہو گے تو اللہ تو اس بات پہ بھی قادر ہے، ان یشاء یذہبکم ویجہ الناس، اے لوگو اگر تم ناشکریاں کرو گے تو اللہ تمہیں لے جائے گا، تمہیں موت دے دے گا، تمہارے بعد آنے والے لوگ اللہ ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ تو تیسرا جملہ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس تیسرے جملے کا تعلق اللہ کی کارسازی کے ساتھ ہے۔ جب پالنے والا وہ ہے، ہر چیز کا گہرا کرنے والا وہ ہے، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا وہ ہے، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، تو پھر کارساز بھی وہی اللہ ہی ہے جی۔ پھر وہ اللہ کی کارسازی کیا ہے جی؟ بندے کو کافی ہے۔ پھر بندہ اس رب کی مانے نا جی، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، پھر اس رب نے ہمیں کہا ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، جن کاموں کے کرنے کا کہا ان کاموں کو کرو، جن کاموں سے روکا ان کاموں سے رکنا چاہیے۔ پھر رسول نے جن کاموں کے کرنے کا کہا پھر بندے کو کرنا چاہیے، پھر جن کاموں سے روکا ان کاموں سے رکنا چاہیے، تو پھر بندے کو اپنی ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَكْفُرُوا اگر ناشکری کرو گے تو کیا کر سکتے ہو؟ کرساز تو میں ہوں، آج تم دناتے ہو، کہتے ہو ہمارے پاس ہر چیز ہے، تو تمہیں آخرت کی فکر نہیں ہے، تو بھاگو کہاں تک بھاگتے ہو؟ زمینوں آسمانوں کی بادشاہت میری ہے، اختیارات میرے چلتے ہیں، ایک نہ ایک دن تو میرے پاس آنا پڑے گا۔ آگے فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر اسے انعامات ملتے رہیں، دنیا کے اندر اسے خوشیاں ملتی رہیں، دنیا میں اسے کوئی غم نہ ملے، کوئی دکھ کوئی پریشانی نہ ملے، تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تمہیں دے دوں گا جی، لیکن فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، لیکن اللہ کے ہاں دنیا کا ثواب، دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتیں یہ دونوں اللہ کے پاس ہیں۔ تو بندے کو کیا کرنا ہے جی؟ اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اس کی ذات اور صفات کے اندر مضمون چل رہا ہے جی شرک کا، تو اس کی ذات اور صفات کے اندر، اس کی کارسازی کے اندر، اس کی قدرت کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا، اور جو بندہ شریک نہیں کرے گا اور اعمال ایسے کرے گا جس کے اندر اخلاص ہوگا، اور اعمال ایسے کرے گا جس کو اوپر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر لگی ہوگی، تو اللہ ان اعمال کو بھی قبول فرمائے گا، اس بندے کو دنیا آخرت میں اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا البتہ تحقیق، وصینا ہم نے تاکیدی حکم کیا، ہم نے وصیت کی الذین ان لوگوں کو اوتوا الکتاب جن کو دی گئی کتاب من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور تم کو ان اتقوا اللہ یہ کہ اللہ سے ڈرو،
وَإِن تَكْفُرُوا اگر تم ناشکری کرو گے، کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ پس بے شک اللہ ہی کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وکان اللہ اور ہے اللہ غنیًا بے پرواہ، حمیدًا تعریف کیا ہوا۔ انسان تعریف کرے یا نہ کرے اس اللہ کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کافی ہے اللہ کا رساز ہر ایک کے بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے والا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ اگر وہ اللہ چاہے یذہبکم لے جائے تم کو، موت دے دے تمہیں، ایھا الناس اوے لوگو، ویأتی بآخرین اور لے آئے تمہاری جگہ پہ اور لوگوں کو، وکان اللہ علی ذلک قدیرا اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے۔ من کانا جو بندہ یریدو چاہتا ہے ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، دنیا ہی کے اندر نعمتوں کو خوشیوں کو، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ اس بندے کو دنیا میں مل جائیں گی، لیکن اللہ کے ہاں آخرت کے اندر دنیا کے اندر سب کی سب نعمتیں اللہ کے پاس ہیں۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا اور ہے اللہ سمیعا سننے والا، بصیرا دیکھنے والا۔